صل على سيدنا محمد اللهم 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 صل على سيدنا محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعہ اللہ بما آتا رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تحقیق وہ انسان کامیاب ہو گیا من اسلم جس نے اسلام کو قبول کر لیا، ورزق کفافا اور اس کو بقدر کفایت رزق عطا فرما دیا گیا، وقنعہ اللہ بما آتاہ اور اس نے اللہ کے دیے ہوئے رزق پر قناعت کر لی۔ اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی کی 3 چیزیں بتائی ہیں کہ تحقیق وہ انسان کامیاب ہے من اسلم جس نے اسلام قبول کیا۔ پہلی چیز اسلام ہے، اور اسلام کے بغیر کامیابی ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ تعالیٰ کے ہاں جو مقبول ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ اگر کوئی اور دین قبول کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے اسلام سب سے بڑی نعمت ہے، اور کامیابی کی سب سے پہلی نشانی اسلام ہے، سب سے پہلی سیڑھی کامیابی کی اسلام ہے۔ اسلام کے بغیر دنیا آخرت میں کامیابی ممکن نہیں، اور آخرت میں سب سے پہلا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہے کلمہ اسلام۔ جس کے پاس ہے تو اس سے باقی اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، اگر کسی کے پاس یہ نعمت نہیں ہے تو اس سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا اور وہ سیدھا جہنم میں جائے۔ تو 3 چیزوں میں پہلی چیز ارشاد فرمائی قد افلح من اسلم، تحقیق کامیاب ہے وہ شخص، اس نے کامیابی پائی جس نے اسلام قبول کر لیا۔ دوسری بات ارشاد فرمائی ورزق کفافا، اور اسے اتنا رزق دیا گیا جو بقدر کفایت ہو، یعنی اسے کافی ہو جائے۔ رزق کی فراوانی یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش ہے، اور رزق کی کمی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی آزمائش ہے۔ رزق کی فراوانی میں بسا اوقات انسان خود کو خدا سمجھ بیٹھتا ہے، اور انسان ایسی ایسی حرکتیں کر جاتا ہے جو ایک ایک قدم اور ایک ایک لمحہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کی طرف چلا جاتا ہے، اور وہ ناشکری کفران نعمت بسا اوقات انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اور رزق کی کمی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اور خصوصاً ہر مسلمان کو اس سے بچائے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ فقر انسان کو کفر تک پہنچا دے۔ رزق کی کمی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے۔ انسان کے ذہن میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش میں کیوں ڈالا، میں بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے رزق مجھ سے کیوں روک لیا۔ اور بسا اوقات انسان بھوک میں
بھوک کی شدت میں، فقر میں، فاقے میں انسان اپنی زبان سے ایسے جملے بول دیتا ہے جو جملے انسان کے ایمان کو ضائع کر دیتے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کامیاب ہے وہ شخص جو ایمان قبول کر لے اور ایمان قبول کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بقدر کفایت رزق عطا فرما دے۔ اور تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ نے جو دیا انسان اس کے اوپر قناعت کر لے۔ انسان کے اندر حرص ہے، مال کی محبت ہے انسان کے اندر، اور اس کے جمع کرنے کی حرص ہے انسان کے پاس، اور اس کا آخری سٹاپ کہیں بھی نہیں ہے۔ انسان کے پاس جب کچھ آتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے اور آ جائے، جب اور بھی آ جاتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے اور زیادہ آ جائے، جب اور زیادہ آ جاتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے اور بھی زیادہ آ جائے، یعنی اس کا آخری سٹاپ کہیں پر بھی نہیں۔ جس کے پاس ہزاروں ہیں وہ لاکھوں کی طلب میں لگا ہوا اور حرص میں ہے، جس کے پاس لاکھوں ہیں وہ کروڑوں کی حرص میں ہے، اور جس کے پاس کروڑوں ہیں وہ اربوں کی حرص میں لگا ہوا ہے۔ کہیں سٹاپ نہیں ہے کہ وہاں جاؤں گا اور اس کے بعد بس مزید نہیں کماؤں گا یا مزید مال میں نہیں جمع کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کامیاب ہے وہ انسان جو اللہ کے دیے ہوئے پر قناعت کر لے، اور یہ قناعت بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے قناعت۔ انسان کو کوئی قناعت پسند بن جائے، یہ انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین آدمی۔ بس اللہ نے جو دیا اس کے اوپر شکر کر لے، یا اللہ بہت ہے، جو دیا یہ تیرا شکر ہے، اس پہ مزید کی حرص نہ رکھے، اور بقدر ضرورت مال مل جائے جو ضرورت سے اضافی ہے اسے اللہ کے بندوں پہ صرف کر دے، خرچ کر دے، اللہ کے راستے میں خرچ کر دے۔ تو یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں ہیں، لیکن ان میں زندگی گزارنے کے بڑے خوبصورت اصول ہیں، بڑا بہترین ڈھنگ ہے زندگی گزارنے کا، بڑی پیاری پیاری باتیں ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔